رحم نہیں کھائے گا، اگر آپ نے مارا تو وہ رحم نگاہوں کی زینت بن جائے گا، اسے قانون سزا دے گا تاکہ اس کی موت کو دکھ میں نہ یاد کیا جائے۔ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہی تھی، مگر وہ سن ہوتے بھاری دماغ کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ وہ لڑکی اس کے لیے کوئی انعام تھی۔ ہم لوگ جو گناہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں حق پر شک ہے۔ اپنا کیا اپنے آگے کسی نہ کسی طرح آ کر ضرور کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہم اندھے ہو جاتے ہیں تو کبھی دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اماں سائیں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اب تک شیزہ کو دیکھنے تک نہ گئی تھیں۔ اتنی اکتاہٹ کیوں تھی انہیں؟ کوئی ان سے آخر سوال نہ کر سکا۔ گلا سوال سے صبح کی تیز روشنی ٹکرا کر سیدھا ان وجود کو گھیرے ہوئی تھی۔ پردہ آدھا سرکا ہوا تھا۔ تبھی اس وقت صبح ہوتے ہی شیردل کا کمرہ روشن تھا۔ تیز روشنی سیدھا شیردل کی آنکھوں پر رکی، اسے جگانے کی کوشش میں تھی، جس کا ذہن کچھ بیدار تھا مگر نیند کا ایسا غلبہ حاوی تھا کہ خود میں بیچے اس خوشبودار نرم وجود کی وہ اور مضبوطی سے خود میں بیچنے لگا۔ جبکہ روشنی سے بچنے کو وہ اپنا چہرہ مہکتے ہوئے بالوں میں چھپا گیا۔ نیند میں تھا مگر حواس کچھ جاگ رہے تھے۔ اس کے پورے گھیرے میں گہری نیند سوئی پارسا نے اپنا چہرہ تکیہ میں چھپا لیا تاکہ وہ اس روشنی سے بچ سکے۔ شیردل اس وقت پارسا کے وجود پر پوری طرح سے حاوی تھا، یہاں تک کہ وہ اپنا ہاتھ یا پیر کچھ ہلا نہ سکی۔ تبھی وہ نیند سے بیدار ہونے لگی۔ اس کے ہلنے پر آدھے جاگے سوئے حواس بھی شیر کے جاگ گئے۔ پارسا کی گردن سے چہرہ اٹھاتے ہی اس نے نیند سے سرخ ہوتی آنکھوں کو پوری طرح کھولا۔ تبھی اس کی گریبدیلی ہونے پر پارسا رخ موڑ کر اس کے سینے میں دبک گئی۔ کھلے بال کسی آبشار کی طرح تکیے پر پھیلے تھے، جبکہ شیر کو کچھ لمحہ لگے اس پوزیشن کو سمجھنے میں۔ گہرا دھچکا تھا۔ وہ یہ کیا کر گیا؟ کیوں اور کیسے؟ وہ اس قدر کمزور نفس کا مالک تو نہ تھا، پھر کیسے؟ وہ کیسے پارسا کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر سکتا تھا، وہ بھی اس قدر ٹوٹ کر؟ وہ اس کی آنکھوں میں پڑ چکی ہوگی۔ اس کے عشق کی تحریر شیردل کی آنکھوں میں ہی تو رقم تھی جو اب تک وہ چھپائے ہوئے تھا، اور گزری شب وہ سب عیاں کر گیا۔ اس پل شیردل کا دل چاہا وہ خود کو فنا کر دے، اس قدر بڑی سزا دے کہ اس کا جسم جھلس جائے یا روح ہی باقی نہ رہے۔ اس پر شیردل کی خود سے نفرت اور بڑھ گئی۔ وہ اس کا فائدہ اٹھا چکا تھا، وہ اس کے جذبات کا فائدہ اٹھا چکا تھا۔ اپنی بازو کی جانب بے دہانی میں دیکھتے شیردل کو ایک اور دھچکا لگا۔ اس کی آنکھ سے ایک شفاف موتی گر کر پارسا کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ اس کے گرد رکھا ہاتھ ہٹا کر شیردل نے اپنی آنکھوں کو چھوا تو وہ سچ تھا، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ پارسا کے درد کو محسوس کرتے شیردل کی آنکھوں سے پانی کی بوند ٹوٹ کر گری تھی۔ اگلے ہی پل شیردل نے خود پر مکوٹھا چڑھا لیا۔ سنجیدہ سخت تاثرات اجنبی نگاہوں کا پارسا کو جھٹکا سے خود سے دور کرتے شیردل نے اپنے قدم باتھ روم کی جانب بڑھائے۔ وہ جانتا تھا جھٹکا لگنے سے وہ جاگ جائے گی، تبھی وہ خود میں ہمت پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس کی جاگنے سے پہلے ہی اس سامنے سے غائب ہونے کو اس نے ترجیح دی، جبکہ اس کے اچانک چھوڑنے پر وہ گہری نیند سے اچانک بیدار ہوئی۔ کچھ لمحہ اس شل رہے۔ جب رات کا گزرا، ہر ایک لمحہ کسی فلم کی مانند آنکھوں کے سامنے چلنے لگا تو وہ پوری طرح آنکھیں کھولے خود کو شیردل کے کمرے میں دیکھ کر گھبرا گئی۔ گھبراہٹ کیوں تھی وہ سمجھ نہ سکی۔ تم اٹھ گئی، اچھا ہے، جا کر فریش ہو جاؤ، میں تمہیں حویلی چھوڑنے جا رہا ہوں۔ بیڈ پر خیالوں میں گم بیٹھی پارسا اس کی آمد پر حیران ہوتی، اب اس کے کہے گئے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کو احساس ہوا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اور کیوں؟ جبکہ اب وہ آگے سوچ نہ سکی۔ شیردل چٹانوں سے سختی لیے آئینہ سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل فریش سا اس کے سامنے تھا۔ پارسا نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظوں نے زبان کا ساتھ نہ دیا۔ تبھی شیردل رخ موڑ کر باری باری قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا، حالانکہ اس کے پرفیوم کی خوشبو ایک بار پھر پارسا کے ذہن پر چھانے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے اس کے قریب جھکا۔ رات کا گزرا ہر لمحہ ایک حادثہ سمجھ کر بھول جانا، الفاظ تھے یا نشتر؟ وہ آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھے گئی۔ آنکھوں میں حیرت تھی یا ان نشتروں کا درد یا اذیت؟ میرے دنیا اجڑنے کی خبر آپ یوں دے رہے ہیں کہ وہ ایک حادثہ تھا؟ بے یقینی سے بے یقینی تھی، اسے الفاظ نہ ملے اور کچھ کہنے کے نہ جانے کی ضبط سے وہ بول پائی تھی۔ آنکھوں سے چھلکتی ان الفاظوں اور سوالوں سے وہ رخ موڑ گیا، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچنے وہ شدت ضبط سے آنکھیں میچ گیا۔
وہ لڑکی اس کا امتحان تھی۔ آپ اپنے الفاظ پر پورا اترے۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے یہاں میری جان لینے کے لیے لائے ہیں۔ اس کی پشت پر نگاہیں ٹکائے وہ بول کر باہر کی جانب تیزی سے بھاگی، جبکہ وہ اس کی غیر موجودگی محسوس کرتا رخ واپس موڑ گیا جہاں کچھ پل پہلے وہ موجود تھی، اور کچھ وقت پہلے وہ کس قدر پرسکون نیند سو رہی تھی، یہاں تک کہ ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ اس کی محبتوں کا ثبوت تھی۔ اور ایک پل لگا شیر دل کو اس مضبوط ذات لڑکی کو توڑنے میں۔ شیر دل کا دل چاہا وہ خود کو اسی پل ختم کر ڈالتا جب وہ ان دیپ جلتی آنکھوں کو بجھا رہا تھا، ان آنکھوں کی امیدیں، ان کے خواب وہ چکنا چور کر گیا۔ دل میں شدت سے درد اٹھا اور ایک جھٹکا سے وہ بیڈ پر گر گیا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ سینہ مسلتے مسلتے وہ ہٹا کٹا مرد بیڈ پر پڑی چوڑیوں کو دیکھ کر رونے لگا۔ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ لڑکی اس کی زندگی تھی اور اس لڑکی کو ہی وہ بری طرح توڑ بیٹھا تھا۔ آخر کیوں آیا وہ اس کی زندگی میں؟ آخر کیوں وہ اس قدر اپنی سی تھی اس کی؟ وہ زندہ ہی کیوں تھا آخر؟ کاش وہ مر جاتا، کاش میں مر جاتا پارسا تمہاری زندگی میں آنے سے پہلے۔ ان چوڑیوں کو اٹھا کر لبوں سے لگاتے شیر دل ہلکی آواز میں بڑبڑایا۔ وہ خود کے لیے موت مانگ رہا تھا۔ اس کا جانا شیر دل کے لیے موت ہی تو تھی۔ وہ اسے آج خود سے دور کر رہا تھا۔ اس قدر ہمت نہیں تھی اس میں۔ اسے لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا، مگر نہیں، وہ ابھی زندہ تھا۔ ابھی بھی کئی امتحان تھے اس کی زندگی میں باقی۔ اپنے کمرے میں آتی، وہ دروازہ بند کر کے وہیں اس دروازے سے لگ کر نیچے بیٹھتی گئی۔ پیروں میں اب کسی نئی راستے پر چلنے کی سخت نہیں بچی تھی۔ کیا یہ دن بھی اس کے مقدر کا حصہ تھا؟ رات کو اس قدر چاہنے والا شوہر کا صبح ہوتے ہی دھتکار دیا جانا، رات کا گزرا ہر ایک لمحہ حادثہ سمجھ کر بھول جانا۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا نہیں، بلکہ وہ اس کی روح کو جسم سے جدا کر رہا تھا۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے شیر؟ رات کے اپنے کہے گئے الفاظ اسے یاد آئے۔ اس پوری دنیا میں اتنی محبت کسی نے کسی سے نہیں کی ہوگی دل جتنی شیر دل کو پارسا دل سے ہے۔ پیشانی پر بوسہ دیتے شیر دل نے کہا تھا، کس قدر خوبصورت الفاظ تھے وہ۔ آپ مجھے چھوڑنے والے ہیں؟ تمہیں لگتا ہے مجھے تم نہیں پسند؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے سوا مجھے اس پوری دنیا میں کوئی نہیں پسند۔ ایک اور بھیگی سی سرگوشی اس کے آس پاس گونجی۔ آپ بدل جاتے ہیں۔ پارسا نے اسے بولنے نہ دیا، بلکہ اسے یاد دلایا وہ بدل جاتا ہے، یا پھر اسے خود کو یاد دلوانا چاہیے تھا۔ میرے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہو تم۔ اس نے کس قدر خوبصورت جواب دیا تھا، بلکہ وہ اس پر کسی گٹا کی مانند چھا رہا تھا۔ تمہارا دور ہو جانا آدھی ادھوری سانس کی مانند ہے جس سے انسان جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کس قدر محبت سے کہہ رہا تھا۔ وہ سب ایک حادثہ کیسے ہو سکتا تھا؟ شیر دل کے اس قدر سچے جذباتوں میں کہے گئے الفاظ حادثہ کا حصہ کیسے ہو سکتے تھے؟ تم میری ملکیت ہو جانا۔ جب وہ اس کی تھی تو وہ اسے خود سے دور کیوں کر رہا تھا؟ وہ شیر دل کے بغیر ادھوری تھی۔ کیا وہ جان چکا تھا وہ شیر دل سے محبت کرنے لگی تھی؟ کیا یہ شیر دل کے کسی کھیل کا حصہ تھا؟ گر رات میں اس کا کہا گیا ہر الفاظ سچائی کی نشاندہی کر رہا تھا، اس میں ویرانیاں سی بڑھنے لگیں۔ پارسا دل سپورٹ تاثرات لیے اس کے سامنے تھی، عبایا پہنے، ہاتھ میں اپنا بیگ لیے۔ تو کیا وہ اتنی آسانی سے مان گئی جانے کو؟ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت، کوئی بحث نہیں۔ کیا وہ اسے اس حیثیت سے گرا چکی تھی؟ پارسا دل کے بے رخی میں اس کے دل کو جیسے مٹھی میں بھینچا۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہا۔ درد شدت اختیار کرنے لگا ایک بار پھر۔ اسے لگا وہ پارسا کو آخری بار دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھے گیا بے اختیار، بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے، جبکہ وہ اس کی جانب دیکھ تک نہیں رہی تھی، اور یہی چیز بے حد تکلیف دہ تھی۔ نہ جانے کس خلا میں دیکھتی وہ اسے، اپنے حواس میں نہ لگی۔ کیا پارسا شیر دل کو اپنے شیر دل سے نفرت ہو گئی تھی؟ کیا شیر دل کامیاب رہا تھا؟ مگر وہ جاننا چاہتا تھا وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی، جبکہ وہ خاموش رہی۔ گہرا سانس بمشکل لیتے شیر دل نے اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر قدم باہر کی جانب بڑھا دیے، اور وہ بھی چپ چاپ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ بیگ کار کی ڈگی میں رکھتے شیر دل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ آگے بیٹھنے کی بجائے پارسا دل پیچھے بیٹھ گئی، اور وہ کچھ بھی کہہ نہ سکا۔ یقیناً کوئی اور وقت ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنی جگہ خالی نہ چھوڑتی۔ اپنے ہوتے ہوئے بھی اسے وہ یاد دلا گئی کہ اب پارسا شیر دل کی زندگی کے حصہ نہیں رہی۔ سینہ مسلتے شیر دل نے ایک بار بیک ویو مرر سے اسے دیکھتے کار سٹارٹ کی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھ رہی تھی، بنا پلکیں جھپکتے۔ نہ جانے وہ کن سوچوں میں گم تھی۔ سر جھٹکتے شیر دل نے دھیان سامنے کی جانب کیا، مگر اس پر دھیان نہ دیتے ہوئے بھی اس کا ذہن پوری طرح اس کی جانب لگا ہوا تھا۔
آغا جان آپ کو کچھ دیر آرام کرنا چاہیے، آپ تھک گئے ہوں گے۔ وہ اٹھے گی تو میں آپ کو بلا لوں گا۔ آغا اپنے عقب سے آئی آواز پر حیران ہو کر پلٹے۔ وہ واقعی اس کمرے میں اس پل موجود تھا، اور کتنے وقت بعد اس نے بات کی تھی۔ آپ اپنی قسم دے کر مجھ سے یہ نکاح تو کروا لیں گے آغا، مگر میں کبھی اسے قبول نہیں کروں گا۔ باغی لہجہ نے ان کے جلال کو بھڑکایا تھا، اور وہ بھی اپنی انا کے ہاتھوں مجبور اس سے ہر بات چیت کا تعلق نہ جانے اس دن سے ختم کر چکے تھے۔ آج اتنے وقت بعد اس کا خود کو یوں مخاطب کرنا انہیں حیران ہی تو کر گیا تھا، کہاں وہ شیزا کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اور انہیں پکارنا تو دور، وہ ان کی جانب دیکھنے سے بھی گریز برتنے لگا تھا، اور آج یہاں کھڑا وہ ان کی فکر میں بول کر انہیں حیران کر گیا تھا۔ پھر پریشان وہ اسے یک ٹک دیکھے گئے۔ کیا وہ وہی عورتوں سے نفرت کرنے والا ان کا باغی بھتیجا تھا؟ سالک شاہ کے بعد کوئی تھا ان کے سامنے کھڑا ہونے والا تو وہ یہی تھا، ذاکو انشا۔ اس دن ان کے سامنے ہی تو سب اس کی شادی کی بات کر رہے تھے، اور شیزا اس کے لیے ذاکو ان کا ہونا یا نہ ہونا شاید برابر تھا۔ وہ اسے دیکھتی تک نہیں تھی، کجا کے اسے پکارنا۔ وہ دونوں یوں اپنے بندھے ہوئے رشتہ کو نظر انداز کرتے تھے جیسے وہ واقف ہی نہ ہوں۔ وہ جانتے تھے شیزا واقف تھی، ذاکو ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ مجبور تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو کسی اور کے ہاتھ نہیں دے سکتے تھے۔ ایک وقت بعد اس کو کسی کی منگ بنانے کی بات چلنی تھی، اور وہ ہی جانتے تھے اب تک کیسے حویلی کے افراد کو انہوں نے خاموش رکھا تھا، یہاں تک کہ اس نکاح کے متعلق صرف 4 افراد ہی تو واقف تھے۔ ابھی تو ایک طوفان آنا تھا، اور کیا کچھ بکھرنا تھا، اس سے وہ سب ہی اس سے ناواقف تھے۔ بستر پر لیٹی اس معصوم سی لڑکی پر نگاہ گئی تو جیسے ہٹنا بھول گئی۔ گلابی چہرہ پیلا زرد تھا، گلابی ہونٹ بے حد خشک ہو چکے تھے۔ وہ خود کو کیا سے کیا کر چکی تھی۔ آغا نے کوئی بھی سوال نہ کیا، اسے ایک نگاہ دیکھ وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ ذاکو ان دھیمے سے قدم اٹھاتا اس کے قریب بستر کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔